الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ مصائب و الام کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سلسلہ ہے اسلام اور سائنس، اور آج کا موضوع ہماری یہ سٹیٹمنٹ ہوگی: Realize deeply that the present moment is all you have. Make the now the primary focus of your life. ہم بہترین لمحے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ پرفیکٹ مومنٹ کوئی آئے۔ یاد رکھیے، زندگی میں مسائل، مصائب، مشکلات، حادثات، ہارڈشپس یہ آتی ہیں۔ اٹس اے پارٹ آف لائف۔ آج ایک مسئلہ ختم ہوا، ہو سکتا ہے کل کوئی نیا ایشو کھڑا ہو جائے۔ تو یہ پرفیکٹ مومنٹ، یہ بہترین لمحہ، یہ کب آئے گا؟ یہ کون سا ہوتا ہے؟ بلا شبہ اگر کسی کی اللہ رب العزت کے کرم سے مدینہ شریف حاضری ہو جائے، خانہ کعبہ شریف حاضری ہو جائے، اس سے بڑھ کے تو کوئی مومنٹ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی لمحہ نہیں ہے۔ لیکن وی آر ڈسکسنگ ان جنرل کہ یہ بہترین لمحہ کون سا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے، یہ لمحہ بہترین ہے۔ یہی والا، یہ ابھی جو گزر رہا ہے، this present moment, make the now the primary focus of your life۔ یہ جو now ہے، ابھی کا لفظ ہے، اس سے پرائمری فوکس بنا لیجئے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں yesterday was history, tomorrow is a mystery, today is a gift, therefore it is called present۔ جو گزر گیا وہ تو ماضی تھا، اس سے سیکھنا چاہیے، اس کو مد نظر رکھ کے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھیں، لیکن اپنے ماضی کے قیدی نہ بن جائیں۔ ماضی کو یاد کر کر کے ڈیولپمنٹ سے، ترقی کرنے سے رک نہ جائیں۔ اور مستقبل، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے اگلا لمحہ جینا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جو پریزنٹ ہے، جو حال ہے، جو ابھی گزر رہا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دس از اے گفٹ، اس کو انگلش میں اسی لیے پریزنٹ کہا جاتا ہے۔ ایک بات بنائی ہے انہوں نے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا کی آف سکسیس، آئی ایم گوئنگ ٹو انلاک the door of success۔ میں آپ کو ایک بہت اہم بات شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ آپ کی زندگی میں ترقی کا پہلا زینہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ And this is، جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر پوری توجہ رکھیں، اس وقت ساری توجہ اس پر فوکس کر دیں۔ یہ جو ہمارے ذہن میں لیپ ٹاپ کی طرح مختلف ونڈوز کھلی ہوتی ہے نا، ساری ونڈوز کو بند کر دیں۔ آپ جو کام جس وقت کر رہے ہیں، ساری توجہ اس طرف رکھیں، فوکس اس طرف کر دیں، یکسوئی کے ساتھ کام کریں، اس کام کے اندر سے سیکھیں، اس کام کو پوری طرح انجوائے کریں۔ یہ دماغ 5 سال کے بچے کی طرح ادھر ادھر جو بھاگ جاتا ہے نا، اور پنگ پونگ کے گیند کی طرح اچھلتا رہتا ہے، کبھی ادھر لگتا، کبھی ادھر لگتا، کبھی وہاں چلا جاتا، کبھی یہاں چلا جاتا ہے، نہیں، کھینچ کے اس کو اس کام کی طرف لائیں۔ اگر استاد صاحب آپ کے لیکچر دے رہے ہیں، کوئی کام نہیں، غور سے اس لیکچر کو سنیں۔ مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا آپ سن رہے ہیں، غور کے ساتھ اس مدنی مذاکرے کو سنیں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کنٹرول رکھیں۔ یاد رکھیں، یہ توجہ دماغ کی باس ہوتی ہے۔ دماغ میں کتنے خیالات ہیں، ماضی جو گزر گیا، تعلیمی کیریئر کیا تھا، مستقبل کے سپنے، گھر والوں کے معاملات، اپنی جاب لائف، کتنا کچھ ہوتا ہے، خبریں وغیرہ، کتنا کچھ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح یہ دماغ بکھرا بکھرا رہے گا تو کام پہ فوکس کیسے ہوگا؟ ایک ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اس نے پیٹ پہ چیرا لگایا ہوا ہے اور آپریشن کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر وہ اس آپریشن کے دوران ادھر ادھر کی باتیں زیادہ سوچتا رہے گا، توجہ نہیں دے گا، کیا حال کر سکتا ہے وہ مریض کا؟ اسی طرح ایک انجینئر بڑی مشین لے کے چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے، اگر وہ مشین کی طرف توجہ نہیں دے گا، گھر کے معاملات کو، دیگر معاملات کو سوچے گا، what will happen? That may be a chaos، بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ کی پوری اٹینشن اور ریٹینشن ہو۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، عادت بنا لیجئے کہ میں جو کام کروں گا لاپرواہی سے نہیں کروں گا، بلکہ پورے شوق اور پورے جذبے کے ساتھ کروں گا۔ کیوروسٹی اس سے بڑھے گی۔ آپ باہر دیکھتے ہیں
کیوروسٹی بڑھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہے اور درخت وہ جون کی تپتی گرمی کو سہ رہا ہے اور شام ہو جاتی ہے, چھاؤں اس درخت کے اوپر آ جاتی ہے. آپ کو سبق ملا کہ اگر یہ درخت تپتی ہوئی گرمی کو سہتا ہے تو شام کو چھاؤں کے مزے بھی لیتا ہے. تو اگر میں بھی اپنی زندگی میں آنے والی مصائب و آلام کو ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے سہوں گا اور کوئی بھی جملہ ناشکری کا زبان پر نہیں آنے دوں گا, صبر کروں گا, تو انشاءاللہ عز و جل مجھے بھی ایسے دن ملیں گے جب صبر کا پھل ملے گا, چھاؤں ملے گی. تو بہرحال یہ ایک ریوارڈ ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہر کام فوکس کے ساتھ اور ہر کام یکسوئی کے ساتھ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو اب جب آپ عبادت کریں گے نا تو عبادت بھی یکسوئی کے ساتھ کریں گے. کیونکہ ایک بندہ جو توجہ کے ساتھ ہر کام کرتا ہے وہ ہر کام ہی توجہ کے ساتھ کرے گا. وہ جب نماز پڑھے گا تو نماز بھی توجہ کے ساتھ پڑھے گا, وہ جب روزہ رکھے گا تو روزہ بھی توجہ کے ساتھ رکھے گا, کیونکہ وہ ہر چیز کو توجہ کے ساتھ کرتا ہے. یہاں پر یہ اخلاص کی دولت بھی مل سکتی ہے. اور یہ دیکھیے انسان یکسوئی تو حاصل کرتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں فوکس نہیں ملتا. It is not possible in this life we enjoy focus. مدنی چل کے ناظرین, جب کوئی انسان نوٹ گن رہا ہو اور کوئی اس کو ٹوکے آ کے نوٹ گنتے ہوئے اس کو مخاطب کرے یا اس سے بات کرے, آپ غور کیجئے گا کہ وہ شخص مطمئن نہیں ہوگا. اس شخص کو ہو سکتا ہے غصہ بھی چڑھ جائے کہ مجھے اس وقت میں کیوں ٹوکا گیا ہے. ہوتا ہے نا ایسے, دس از آور ایکسپیرینس, یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے, ایسے ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر ابھی اعلان ہوگا کہ کسی کا شناختی کارڈ نکالا جائے گا اور اس کا نام پڑھ کے سنایا جائے گا, جس کا نام نکلے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا. اب آپ غور کیجئے گا, شناختی کارڈ سارے ڈبے کے اندر موجود ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے شناختی کارڈ ڈبے سے باہر نکالا, اب ہم نام پڑھنے لگے ہیں. ایمان سے بتائیے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب کی توجہ کس طرف ہوگی؟ آپ نے کبھی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھا ہے؟ کیسے کھبا ہوتا ہے. ویڈیو گیمز کھیلنی نہیں چاہیے. بہت سی ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں کہ ویڈیو گیم کھیلنے سے بچے کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے, آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں. لیکن اس بچے کی یکسوئی آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ کتنا زیادہ کھبا ہوتا ہے وہ بچہ. کھیل بھی رہا ہو, اگر بلاک سے کھیل رہا ہے, کتنے کھب کے کھیل رہا ہوتا ہے. اور ذہن نصیب ماشاءاللہ بچوں کو عادت ہوتی ہے نعتیں پڑھنے کی, الحمدللہ بڑی اچھی عادت ہے, ہمیں ڈالنی بھی چاہیے, بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جمعے کے روز عام طور پہ جمعے کی اذان سے پہلے بچے مسجد میں پہنچ کے نعتیں پڑھتے ہیں, اور بچوں کو وہ نعت چاہے وہ خوش الہانی سے نہ پڑھیں, چھوٹا بچہ ہے ابھی, وہ آنکھیں بند کر کے پڑھی جاتا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, میں نے پڑھنی ہے. یہ یکسوئی ہے, یہ اٹینشن ہے, یہ فوکس ہے, یہ خشوع و خضوع ہے. ہمیں ملتا ہے خشوع و خضوع. تو جو کام کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں. جب آپ پوری توجہ کے ساتھ کریں گے نا تو اس کام کے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو عام طور پہ نظر نہیں آتے ہوتے. اس کام کا آپ ایک طریقہ ڈسکس کرتے ہیں, وہ توجہ کے ساتھ اس کے کئی پہلو آپ کے سامنے اور آ جائیں گے, کہ توجہ جو دے رہے ہیں آپ. یہاں پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمائیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع پاکستان میں 500 سے زیادہ مقامات پر ہوتے ہیں, اور ان اجتماعات کے اندر پورا ایک سمجھ لیجیے ایک پیکج ہے. آپ اجتماع کی نیت کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, ثواب کا میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ آپ اجتماع گاہ میں پہنچتے ہیں, تلاوت سنتے ہیں, نعت شریف سنتے ہیں, با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے, اور پھر آپ سنت و برا بیان یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں, اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے. یقین کیجئے کنسنٹریشن کی, یکسوئی کی, فوکس کی ایسی مثال ہے یہ. سارے لوگ وہاں پر ایک اچھی نیت کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ سب ایک اچھی نیت کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر اب سب کے سب دعا کے دوران رو بھی رہے ہیں, اس امید پر آئے ہیں کہ بھی دعوت اسلامی والوں کا اجتماع ہے اور نیک لوگ آئے ہیں, ہم آمین کہیں گے, وہ بھی آمین کہیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول فرما لے گا. بہت زیادہ ایک ریلیکس انسان ہو جاتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے وہاں پر بیٹھتا ہے. تو اجتماع کے اندر آئیے, دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کاموں کے اندر آئیے. اچھا یہاں میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کروں, جب بھی آپ کسی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں یا آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اپنی, عام طور پہ فوکس ہو نہیں پاتا. آپ بیٹھتے ہیں, ساتھ ادھر ادھر سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ کام ادھر ادھر ہو جاتا ہے, توجہ نہیں رہتی سامنے.
اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ سنیے، عملی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ آگے بیٹھیں سب سے پہلے ریلیکس ہو کے بیٹھیں، ریلیکس ہو جائیں، بالکل اپنے جسم کو ریلیکس کر لیں۔ ابھی پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، پریکٹس کریں میرے ساتھ، ریلیکس ہو جائیں، بالکل ریلیکس، سکون میں آ جائیں، سکون میں آنے کے بعد اب آپ سانس لیں، ناک سے سانس لینا ہے، منہ سے باہر نکالنا ہے۔ جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں نا چھاتی پھولتی ہے، لیکن آپ نے ایسے سانس لینا ہے کہ چھاتی نہ پھولے بلکہ پیٹ باہر آئے، اسے ڈایافریگمیٹک بریدنگ کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ سکون حاصل کرنے کے لیے اور ایک ایسا کام کرنے کے لیے کہ آپ کو ٹینشن سے نجات ملے، بہت بڑا نسخہ ہے۔ پریکٹس کریں، جب آپ ناک سے سانس لیں گے پیٹ پھولتا ہے اور پھر اندر جاتا ہے، یہ ڈایافرام ہوتا ہے، جب یہ پھول جاتا ہے اور اندر جاتا ہے پورے جسم کو تازہ آکسیجن ملتی ہے اور انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 10 دفعہ یہ ایکسرسائز کیجئے، آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا۔ بہرحال ابھی ہم یکسوئی کی بات کر رہے ہیں، آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے 3-4 دفعہ ڈایافریگمیٹک بریدنگ کی، سانس لیا، کیسے ناک سے سانس لیا، پیٹ منہ سے باہر نکالا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے دماغ کی کچھ صفائی کی۔ جس طرح جھاڑو پکڑتے ہیں نا، جھاڑو پکڑ کے سارا گند گند نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، آپ نے باقاعدہ کھینچ کے اپنے دماغ کو کہا کہ بھئی سامنے فوکس کرو، سامنے نظریں رکھو۔ اس طریقے سے آپ کو بڑا زبردست یکسوئی اور فوکس کی نعمت مل سکتی ہے۔ اور اگر بیچ میں دوبارہ سے فوکس ٹوٹ جائے، دوبارہ یہ ایکسرسائز کریں، دوبارہ سے ریلیکس ہو جائیں، دوبارہ بریدنگ کریں، پورا جسم آپ کا آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور جب کنٹرول میں آپ کے آ جائے گا تو آپ کو سننے میں دشواری نہیں ہوگی، چیز کو کنسنٹریٹ کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو مدری چینل کے ناظرین، فوکس فوکس فوکس، یکسوئی۔ دراصل آج کے دور میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہو گئی، انسان کا دماغ ادھر ادھر بہت زیادہ گھومنے لگ گیا ہے، انفارمیشن کا فلڈ ہے، معلومات کا ایک سیلاب ہے جو آ رہا ہے، اور اب تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ مطلب ماں باپ کیا سکھائیں گے بچوں کو، استاد کیا سکھائے گا بچوں کو، محلے سے بچہ کیا سیکھ رہا ہے، انٹرنیٹ سے کیا سیکھ رہا ہے، اسکول سے کیا سیکھ رہا ہے، دوستوں سے کیا سیکھ رہا ہے، اتنے ذرائع آ گئے، اتنے ذرائع۔ یوں سمجھے کہ آپ ایک ہوٹل کے درمیان جا رہے ہیں، جس طرح اسکول کی ہال وے ہوتی ہے، ہال وے کہتے ہیں نا اس کو، جو بیچ میں سڑک سی بنی ہوتی ہے، اس طرف بھی کمرے ہیں، اس طرف بھی کمرے ہیں، ہر کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں، کس کمرے میں آپ نے گھسنا ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا، اتنے آپشنز ہیں، اور انسان کی توجہ تو ایسے ختم ہوتی ہے۔ آپ کہیں کام کر رہے ہو، اچانک ٹھا کر کے آواز آئے، فوراً آپ اس طرف دیکھیں گے، وہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، توجہ گئی۔ آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اچانک فیس بک کی نوٹیفیکیشن ٹن کر کے بجتی ہے، میسج کی آواز آتی ہے، ساری توجہ سوشل میڈیا کی طرف، سارا کام گیا فارغ۔ ایسے ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات سے انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، تو ہمیں فوکس کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو مدری چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک اور چیز ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کتاب کو پڑھنا پسند فرماتے ہیں، جس طرح بھی میں صفوں سے پڑھ رہا ہوں اور صفوں سے پوائنٹس کو دیکھ رہا ہوں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آئی پیڈ کے اوپر، ٹیبلٹس کے اوپر پڑھتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، دونوں طرح کے افراد اپنے حساب سے ٹھیک ہیں۔ ریسرچ یہی بتاتی ہے کہ دنیا میں بہت تیزی سے افراد ٹیبلٹ پر شفٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ای لرننگ کر رہے ہیں، ای بکس پڑھتے ہیں، الیکٹرانک بکس، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لیکن بچوں میں اس کا ایک نقصان سامنے آیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جب بھی وہ کوئی لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ یا موبائل کے اوپر کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں نا، تو وہ کتاب پڑھتے 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 پھسل کے یا تو گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور چیز کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بڑوں کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں آئی پیڈ پہ، لیکن آئی پیڈ پہ کتاب پڑھتے پڑھتے سوشل میڈیا کی طرف چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے۔ تو یہ کتاب ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان سٹک ٹو دا بک رہتا ہے، ہاتھ جب لگتا ہے اس کو ایک سینس پیدا ہوتی ہے، انسان کے بلونگنگ پیدا ہوتی ہے، اور اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ اس نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے، اور ڈسٹریکشن سے انسان بچ جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس وقت آپ اپنے سانس پہ غور کرتے ہیں کہ سانس اندر جا رہا ہے اور باہر آ رہا ہے، آپ کا سانس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ یہ بہت زبردست ایکسرسائز ہے۔ سبزے کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اپنی بریدنگ کو کنٹرول کریں، آپ اندر لے کر جا رہے ہیں، باہر لے کر آ رہے ہیں، پورا مائنڈ آپ کا کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور اس سے کافی زیادہ یکسوئی میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو ویسے ہے، جب بھی دماغ کو کھلا چھوڑ دیا جائے،
if you allow your brain to go wander, اگر آپ دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو عام طور پہ یہ نیگیٹو باتیں ہی سوچتا ہے، منفی باتیں زیادہ دماغ میں آتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایسی باتیں جو غم والی ہیں، ایسی باتیں جو خوشگوار نہیں تھیں، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی فوتگی، تو ایسی مطلب دماغ پلے گراؤنڈ بن جاتا ہے نیگیٹو تھاٹس کا۔ جسٹ بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ، ایسے موقع پر بھی آپ سانس لیں، غور کریں، لمبے لمبے سانس لیں، آپ کا دماغ فلٹر شروع ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک اور بہت زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ زہ نصیب اگر اس دوران آپ ذکر اللہ کریں، سانس لینے کے دوران آپ ذکر اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو یہ سوچوں کی جو ایک منجدھار ہوتی ہے نا، جو انسان کو کہاں کہاں لے کے جا رہی ہوتی ہے، یہ سیلاب ایک دم رک جائے گا اور سکون میں آ جائے گا۔ جسٹ پریکٹس اٹ، اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک ردم بنا ہوتا ہے، صبح اٹھنا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، زہ نصیب جامعہ جانا، آفس جانا، وہاں سے واپس آنا، کھانا کھانا، تھوڑا سا آرام کرنا، یہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ایک ردم بنا ہوتا ہے لائف کا، ایک زندگی ایک ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک دم سے ردم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی فوتگی ہوگی، کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا۔ اب وہ جو فوکس بنا ہوا تھا نا لائف کا، وہ اپنی سڑک سے ہٹ گیا، پہلے چل رہا تھا سارا، ایک دم وہ ہٹ گیا۔ اب یہاں پر کیا کیا جائے؟ اس بارے میں ایک ریسرچ سنیں۔ اس بارے میں ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کوئی 5 سے 10 چیزیں، کوئی ایسے کام چن لیں جو کہ آپ کی زندگی میں ہر حال میں آپ نے کرنے ہیں۔ 5 سے 10 کام چن لیں۔ یہ کام کس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جو 4 ڈپارٹمنٹس ہماری زندگی کے ہیں۔ نمبر 1 پرسنل، ذاتی نوعیت کے کام ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پروفیشنل، ہمارے جو تجارت، جاب جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہیلتھ، صحت، ذہنی اور جسمانی۔ نمبر 4 ریلیشن شپ، یعنی ہمارے رشتہ دار۔ ان چاروں ڈپارٹمنٹس میں سے کوئی 10 سے 15 کام آپ چن لیں بس، اور اب یہ کام آپ نے ضرور کرنے، چاہے جو بھی ہو، یہ کام آپ نے ضرور کرنے۔ اس طرح آپ کی لائف کا جو فوکس ہٹ گیا ہوتا ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمازیں ضرور پڑھنی ہے، جتنا مرضی بڑا حادثہ ہو جائے نمازیں ضرور پڑھنی ہے۔ درود پاک کے خاص تعداد میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی ریگولر ریڈنگ آپ کرتے ہیں وہ بھی کرنی ہے آپ نے۔ چھوٹے سے نوٹس لگا کے اپنے شیشے کے اوپر یا اپنی ٹیبل کے اوپر لکھ لیں کہ بھئی میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا رہے گا یہ کام میں نے ضرور کرنے ہیں۔ یقین کیجئے وہ خوش نصیب مسلمان جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کی زندگی کا فوکس کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہر چیز تو میجرڈ ہے۔ اس نے فجر سے ظہر تک کیا کام کرنا ہے، ظہر سے عصر تک کیا کام کرنا ہے، عصر سے مغرب تک کیا کام کرنا ہے، مغرب سے عشاء تک کیا کام کرنا ہے۔ ہی از فوکسڈ، ہی از فالوئنگ اے نیچرل ٹائم ٹیبل، ہی ول نیور ڈسٹریکٹ۔ وہ بالکل فوکس چل رہا ہے اس کا، اور وہ بالکل اپنی سائڈ پہ ہٹے گا نہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات، اس کو اگلی نماز کا انتظار ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ سوچ اس کے دل کے اندر اس کو فوکس اس کا قائم رکھے گی۔ مین فوکس اس کا نماز پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے یہ ساری عبادات جو ہیں الحمدللہ، یہ ہمارے فوکس کو سیٹ رکھتی ہیں۔ جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے قیام میں سجدے کی طرف دیکھنا ہے، فوکس کرنا ہے، میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جتنے مرضی خیالات آ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد اپنے آپ کو ایویلیویٹ کیا کریں کہ میں نے کتنی کوشش کی کہ میں اپنا دھیان نماز کی طرف رکھوں، کتنی کوشش کی میں نے۔ بہت خیالات آتے ہیں نماز میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بہت خیالات آتے ہیں، بٹ اٹس یور ریسپانسبلٹی ٹو ایویلیویٹ یور پرفارمنس آفٹر ایچ اینڈ ایوری پریئر۔ ہر نماز کے بعد اپنی کارکردگی خود دیکھیں کہ میں نے اس نماز میں کتنا فوکس کرنے کی کوشش کی۔ آج جو لاکھوں روپے دے کے لوگ میڈیٹیشن کی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں کہ جی میں فوکس کرنا سیکھ لوں، آپ کو یہ ٹیکنیک کیسی ملی کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کا موڈ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا میں مسجد میں آ گیا ہوں، بہت سی باتیں ہیں میں یہاں پر، وہ ان کی یہاں پر پابندی ہے، رولز ہیں، دنیا کی باتیں میں نہیں کر سکتا، کہکا مار کے ہنسنا نہیں ہے، قبر میں اندھیرا آتا ہے، اس کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر آپ نے کہا، تکبیر تحریمہ کہتے ہی آپ کا موڈ پھر تبدیل ہو گیا۔ اب آپ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اب آپ بالکل ایک ریسٹرکٹڈ فنومینا میں آ گئے۔ ناؤ یو ول ریسائٹ قرآن یا ناؤ ول اوبے یور امام۔
آپ نے امام کے پیچھے چلنا ہے اور اس حساب سے کام کرنا ہے. تو یہ نماز کتنا بڑا فوکس کا ذریعہ. روزے میں دیکھیں فوکس، عصر کے قریب کیسی حالت بنی ہوتی ہے روزہ دار کی، کس چیز کا انتظار ہوتا ہے اس کو؟ صرف کھانے کا. دیکھیں کھانا تو وہ سارا دن کھا ہی سکتا ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہیں، اس کا پیٹ بھی ایسا خراب نہیں، کوئی بیماری نہیں لگی اس کو کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا، اور اس جگہ پہ قحط بھی ایسا نہیں پڑا کہ کھانا ہی نہیں ہے. سب کچھ اویلیبل ہے، کھا بھی سکتا ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا. وہ انتظار کر رہا ہے اپنے رب کے حکم کا. وہ زبان حال سے اعلان کر رہا ہے کہ مالک تیرے حکم پر میں نے حلال چھوڑ دیا، جب تیرا حکم ہوگا تب میں کھانا کھاؤں گا. نا سارا دن روزہ دار کا فوکس کس کی طرف ہے؟ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کی طرف کہ مالک تیرے لیے میں نے روزہ رکھا. یعنی یہ روزہ انسان کی توجہ رب کی طرف کروا دیتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. حج کو دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ ہے. حج کے اندر ایک خاص ٹرم ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر جس کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اپوائنٹمنٹ مہینوں کی نہیں ملتی، بڑے سے بڑا سیٹ، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا کوئی سماجی ورکر، کوئی بھی بندہ دنیا کا ہو جائے، اہم ترین اپنے آپ کو سمجھتا ہو، جیسا بھی ہو، حج کے دنوں میں اس نے وہی کام کرنا ہے جو حج کے 5-6 کام ہوتے ہیں، انہی کو سیکوینس کے ساتھ کرنا ہے. بس بڑے مہنگے کپڑے پہن سکتا ہے، وہ پہن سکتا ہوگا، وہاں پر اس کا کپڑا ایک ہی رنگ کا ایک ہی طرح کا ہوگا بس، اور منہ پہ صدا ایک ہی ہوگی، لبیک اللہم لبیک. فوکس کتنا زیادہ آپ دیکھیے. یہ دین اسلام کی جو چیزیں ہیں، دین اسلام کی عبادات ہیں، جو معاملات ہیں، ہمارا فوکس کتنے بہترین انداز سے ہمیں دین اسلام کی ان چیزوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا فوکس ہو رہا ہے. تو مدری چینل کے ناظرین، یہ ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے کہ ہم عبادات کو بجا لائیں، اور اس کا سب سے جو اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو پہلے سیکھ لیں. اب نماز کے اندر فوکس کب آئے گا؟ جب نماز کے اصول و ضوابط، اس کی شرائط، اس کا جو ڈسپلن ہے، اس کا جو ادب آداب ہے، اس کے مطابق نماز ادا کی جائے گی. اب اگر کیجول کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں، منہ سے بو آ رہی ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، صحیح طرح قرآن مجید مخارج سے پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں کیا پڑھتے جا رہے ہیں، اصولوں کا بھی نہیں پتا کہ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کیا کرنا ہے، کدھر دیکھنا ہے، تو اب وہ چیز حاصل ہو نہیں پائے گی. کبھی کبھار تو اتنی بڑی غلطی لا علمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پہلے آپ سیکھ لیں. جب آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اور یاد رکھیے یہ اسلامی تعلیمات یہ بہت بڑا کیتھارسس ہے. اگر کوئی انسان، اس بیچارے کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، انسومنیا ہے، اس بے خوابی کا مرض ہے اس کو، یاد رکھیے یہ اسلامی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کا حکم ہم بجا لا رہے ہیں. سب سے پہلی نیت تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ان ساری عبادات کے اندر سارے حل پوشیدہ ہیں. شفا بھی ہے حلال کے اندر، حلال میں سکون بھی ہے. آپ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، حج اگر آپ پر فرض ہے آپ حج کریں، روزے رکھیں، آپ کی جسمانی اور اعصابی بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہ مریضوں سے سنتے ہیں کہ نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کی، ڈپریشن ختم ہو گیا اللہ کے کرم سے، انگزائٹی سیٹل ہو گئی، غصہ آتا تھا غصہ کم آنے لگا، وضو کرنے کی برکت سے غصہ سیٹل ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے. غصہ آ رہا ہو انسان کو، وضو کر لے، اب دیکھیے گا غصہ سیٹل ہو جائے گا الحمدللہ. یہ بہت زبردست چیزیں ہیں، بہت بڑے نکات ہیں. تو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. کبھی کبھی برکت نظر آ جاتی ہے، وہ یعنی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، وضو کیا، غصہ ختم ہو گیا، نماز پڑھی الحمدللہ، جو مزاج میں تیزی تھی معتدل ہو گیا. کبھی کبھار نہیں بھی آتی، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے. اور پھر یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین، کچھ کلاس آف سوسائٹی ایسی ہوتی ہے جس کو فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جیسے اسٹوڈنٹس ہیں، اب آپ بچوں کو کہتے ہیں توجہ دو، کام پہ توجہ دو، توجہ کرو، سیدھے ہو کے بیٹھو، بات پہ توجہ دو. اب یہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں you are thinking that the child will do this thing, you are expecting this. Remember, this is not what a child can do on its own. یہ توجہ دو کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کی ٹریننگ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کہہ کے چلے گئے بچے کو توجہ دو، کہہ کے چلے گئے، بچہ کیسے توجہ دے؟ وہ کیا کرے تو اس کی توجہ کام کی طرف آئے گی، آپ کی طرف آئے گی، پیپر کی طرف آئے گی، اپنے سبق کی طرف آئے گی. یہ پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے،
بچے کو باقاعدہ ڈرل کرانی پڑتی ہے، ٹریننگ کرانی پڑتی ہے کہ توجہ کسے کہتے ہیں۔ بچے میں سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے جو کہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں، بڑا ہی شاندار آزمایا ہوا طریقہ۔ آپ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، قرآن مجید پڑھائیں، اور قرآن مجید پڑھانے کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں۔ جب آپ قرآن مجید کا ترجمہ مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو پڑھائیں گے نا، بچوں میں فوکس پیدا ہوگا۔ بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھائیں تاکہ نماز میں فوکس پیدا ہو، اور جب وہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی مادری زبان میں، اس کو جب وہ پڑھیں گے سنیں گے، ان کے اندر زیادہ انکیوزیٹو نیچر پیدا ہوگی، ریپیشیس ہوں گے، زیادہ میننگ کو گریسپ کریں گے۔ اور ایک طریقہ بتایا گیا کہ بچوں سے گنتی کروائیں، جتنے الفاظ لکھے ہیں اس کو گنتی کریں، بار بار گنتی کریں، اپنے ذہن میں اس کو دہرائیں، دوسرے کو پڑھ کے سنائیں۔ اس سے بھی بچے کی توجہ بڑھتی ہے۔ اور ایک اور توجہ حاصل کرنے کا طریقہ کہانی سنانا ہے۔ بچوں کو کہانی کے انداز میں سبق سنائیں۔ جب آپ بچے کو کہانی سناتے ہیں نا، بچے کی ساری توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہو، کچھ بچے منہ کھول کے سن رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھولی ہوتی ہیں، پھر کیا ہوا، پھر کیا، ویسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ماں باپ کا ٹیکٹ ہے کہ وہ کس انداز سے بچے کو لیسن ڈیلیور کرتے ہیں، سبق کیسے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں کہ بچے کی پوری توجہ آپ کی طرف ہو جائے۔ اور آہستہ آہستہ یہ پریکٹس ہوتی جاتی ہے، بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ توجہ کا ایلیمنٹ آتا رہتا ہے۔ لاپرواہی، کیئرلیسنس، بات پہ توجہ ہی نہ دینا، کیسے آپ کو لوگ ملتے ہیں نا ایسے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی چیز صحیح طریقے سے آتی نہیں، کوئی ہنر صحیح طریقے سے نہیں آتا، وہ پڑھ صحیح طریقے سے نہیں پاتے، جو پوری زندگی ان کو پھر وہ ریپینٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، فوکس از ویری امپورٹنٹ، کیوروسٹی از ویری امپورٹنٹ۔ تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے میں کیوروسٹی پیدا کر دیں، بچے میں ایک اشتیاق پیدا کر دیں، بچے میں یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ وہ سوال کرے اور وہ تجسس کرے، چیزوں کی تہ میں جانے کا اس کو ایک شوق ہو۔ بلا شبہ ادب آداب کے تقاضے اس میں شامل حال ہونے چاہیے، شریعت جس طرح سے سکھاتی ہے بچے کے اوپر وہ تربیت وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ کہ بچے میں ایک کیوروسٹی پیدا ہو اور بچے میں ایک تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اب میں ڈائریکٹ ہوتا ہوں اپنے طلباء کے ساتھ۔ ویسے تو ہر انسان ایک طالب العلم ہے، سیکھتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ، بڑے سے بڑا ٹیچر بھی ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار چھوٹا سا بچہ کوئی بات سکھا جاتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دس ہول ورلڈ از اے ویری بگ کلاس روم، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو استاد کی بات کو غور سے سنا جائے، بچے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، کلاس میں جو سکھایا جا رہا ہے وہ صحیح طرح ہم سیکھیں، اچھے طریقے سے سبق یاد کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے کچھ چیزیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار بہت مشکل چیزیں آ جاتی ہے، میتھس کے تھیورم ہوتے ہیں، انٹیگریشن ہے، ڈیریویشن ہے، اور جیوگرافی کے لیسنز ہوتے ہیں، بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے ہم اس کو اپنے دماغ میں اچھے انداز سے بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ کس طرح کرنا ہے، آئیے اس کے بارے میں کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھار سبق بہت بورنگ ہو جاتا ہے، بہت بورنگ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو ایسا لگے کہ بورنگ ہو گیا ہے، بور ہو رہے ہیں، آپ اپنی توجہ بار بار شفٹ کریں۔ ذہن کے اندر ایک شفٹ میکنزم ہوتا ہے، آپ ذہن کی ساری توجہ کو اٹھا کے دائیں بائیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ بظاہر آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کے دوبارہ سبق کی طرف لائیں، پھر کھینچ کے دوبارہ سبق کی طرف لائیں۔ آپ کے دماغ کو عادت پڑ جائے گی کہ میں نے یہ سبق سننا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ میں تو بور ہو رہا ہوں، تب دماغ کی طرف سے کبھی بھی توجہ کا ایلیمنٹ آپ کو مل نہیں پائے گا، ڈسٹریکشن ہو جائے گی۔ اور کبھی بھی موبائل فون کو بند رکھیں سبق کے دوران، جو بھی چیزیں ڈسٹریکشن والی ہیں، انٹرنیٹ، ٹیبلٹ وغیرہ وغیرہ، بالکل بند رکھیں۔ یہ ایک ہلکی سی بیپ آتی ہے، ہلکی سی ٹن کی آواز آتی ہے، سارا سبق ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں کلاس میں، وہ اسٹوڈنٹ توجہ نہیں دے رہا، جوسلنگ کر رہا ہے، مذاق کی طرف لگا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ بھی سبق مس کر رہے ہیں یا بیچ میں کچھ کمی آ رہی ہے، تو آپ فوراً ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اٹھ جائیں اور وہاں سے اٹھ کے اپنی سیٹ چینج کر لیں، اپنے استاد سے، اپنے والدین سے شیئر کریں کہ کسی بچے کی وجہ سے میری پڑھائی میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اور پھر نو ڈے ڈریمنگ،
دن کے وقت خواب دیکھنے بند کر دیں. سامنے استاد صاحب پڑھا رہے ہیں اور آپ اپنے دماغ میں پلے گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں, دماغ کے اندر کسی دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. نو, دس از ناٹ کریکٹ. ڈے ڈریمنگ نہیں کرنی چاہیے. دن کے وقت خواب نہ دیکھیں, سامنے عادت ڈالیں اور رات کو نیند پوری کر کے آئیں. اگر رات کو نیند پوری نہیں ہوگی تو دن کے وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کی سبق کی طرف یکسوئی اور توجہ نہ ہو پائے. یو مسٹ بی فلی الرٹ. آپ کے اندر الرٹ یہ چیز ہونی چاہیے. ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز کرنا بھی بہت زبردست چیز ہے. دماغ کو تازہ آکسیجن ملتی ہے, پورے دماغ کے اندر ایک ایسی گردش پیدا ہوتی ہے, پورا جسم ایسا ایکٹیو ہوتا ہے کہ انسان ہر چیز کو ایکٹیو انداز سے لینا شروع کرتا ہے. پارٹیسپیٹ کریں کلاس کے اندر, استاد صاحب سے کوشچن کریں. کوشچن کرنے سے آپ کا فوکس بڑھے گا. جب آپ کو توجہ ہوگی کہ میں نے ساری بات سن کے آخر میں کوشچن کرنا ہے, تو ساری بات آپ پھر غور سے سنیں گے. کلاس ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ حصہ لیں اور کوشش کریں کہ ایسا سسٹم بن جائے آپ ریڈی ہو کر کلاس میں آئیں, کلاس موڈ میں آئیں. کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اپنا ذہن بنائیں کہ جب کلاس ختم ہوگی میرے جسم میں کوئی تبدیلی پیدا ہو چکی ہوگی, میں کچھ نیا سیکھ چکا ہوں گا. تو یہ ایک چیز ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں دیکھنی چاہیے. غذا کا بھی خیال رکھیں, اچھی اچھی چیزیں کھائیں, نیوٹریشس چیزیں کھائیں, دودھ پئیں, پھل کھائیں, سبزیاں کھائیں, مناسب انداز سے گوشت بھی کھائیں تاکہ آپ صحت مند ہو کے زیادہ اچھے طریقے سے دماغی صحت بھی آپ کی اچھی ہو سکے. یہ 2 رسالے ہیں میرے پاس جو دعوت اسلامی کے منتھلی میگزین ہے, بہت زبردست میگزین ہے. اس کے اندر دیکھیے 58 مختلف مضامین ہیں, 58 مختلف موضوعات پر. بچوں کے لیے الگ سیکشن بنا ہوا ہے, صحابہ کرام کا تذکرہ ہے, اس کے اندر سوشل ایشوز کو ڈسکس بنایا گیا ہے, ہارن کا شور اس میں بتایا گیا ہے, اسلامی بہنوں کے لیے, تاجروں کے لیے بزرگان دین کی سیرت بتائی گئی, دارالفتہ کے فتاوی جات انٹرسٹنگ ٹاپکس کے اوپر, امیر اہل سنت کے فرامین ہیں, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان آپ کے فرامین موجود ہیں. یہ دیکھیے میرے سامنے امیر اہل سنت کے فرامین موجود ہیں. مدنی مذاکرے کے مدنی پھول, ابرو یعنی بھووں پر تیل لگانا سنت ہے اور اس سے سر درد بھی دور ہوتا ہے. دیکھیے کتنا اہم ترین مدنی پھول ہے. پھر فرمایا ہمیں دنیاوی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے بھی وہی کام کرنا چاہیے جو عین شریعت کے مطابق ہو. سبحان اللہ. پھر فرمایا میری مالی خدمت کرنے کا جذبہ رکھنے والے میرے بدلے اپنے علاقے کے صحیح العقیدہ سنی عالم دین کی خدمت کرے کہ علماء میری برادری ہیں. دیکھیے کتنا پیار بھرا ماحول میرے امیر اہل سنت ہمیں سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ دل کی پاکیزگی, پیورٹی آف ہارٹ, یہ باطنی امراض کے متعلق اشعار کی تشریح کے حوالے سے, بچوں کے اسلامی نام, کتنے زبردست قسم کے یہ ٹاپکس ہیں کہ آج کتنا بڑا ایشو ہے کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا, بیٹی پیدا ہوئی, نام کیا رکھا جائے گا. تو ماشاءاللہ یہ ترکیب اس میں بتائی گئی. اور بچوں کی کہانیاں خزانے کی چابی. سو دس فیضان مدینہ از اے بنڈل آف بلیسنگز. یہ ایسی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں. ہر مہینے ٹاپکس کے ساتھ ہی آتا ہے. خاص طور پہ اسلامی مہینوں کے بارے میں بڑی بہترین معلومات ہوتی ہیں اس میں. آپ اس کو ہر مہینے حاصل کیجئے, اپنے اسکول, کالج, اپنی دکان میں اس کو ماہنامہ لگوا لیجئے تاکہ آپ بھی اور آپ سے وابستہ دیگر افراد بھی اس تحریر سے مستفیض ہو سکیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا, جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.